بات تو سنو نا، رولا نہ ڈالو. میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ صاحب بھی مرزا صاحب کی کتابوں کے حافظ نہیں ہے. ان کے علم میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب خلیفہ صاحب کے علم میں نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی وہ تو اللہ کے نبی 13 سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. جب اللہ نے بتا دیا تو اس کے بعد وہ پھیر لیا. میں نے کیا غلط بات کہی؟ میں نے یہی کہا کہ آپ کے خلیفہ وہاں صاحب پر کو یہ یہ کہہ رہے بات تھے نہیں میرا پتا. نمبر لے کے نا خلیفہ صاحب کو دو. آپ وہاں پر یہ باتیں کر رہے تھے. ہاں یہی میں اب بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے خلیفہ صاحب کو اگر مرزا صاحب کی کتابوں کا علم نہیں ہے تو میرا نمبر ہے 0039. یہ غلط بات ہے. 320 مرزا صاحب کی 50. آپ میری بات سن لو. ہر بندہ نا مرزا صاحب کی 85-86 کتابیں ہیں. ان باتوں کو پڑھنے کے بعد بھی بندہ یاد نہیں رکھ سکتا. یہ غلط بات ہے آپ کی. نہیں یہ تو موٹی بات ہے. میری بات سن لیں. میں نے بچوں کے وہ رکھواتے ہیں. میری بات سنیں. میں نے ازالہ اوہام کتاب شاید 6 یا 7 دفعہ پڑھی ہوئی ہے. لیکن بعد ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھیں, ہو سکتا ہے مجھے وہ باتیں ان میں سے یاد نہ ہو. یہ تو باتیں نہ یاد ہوں الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں. انسی کما تنسا نا, یہ حضور کے الفاظ ہیں. میں بھی بھول جاتا ہوں. ہمارے نبی مرزا صاحب بھی بھول گئے ہوں گے خلیفہ صاحب. اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اگر بھول گئے ہیں وہ تو ان کو بتا دینا چاہیے نا کہ بھائی مرزا صاحب نے منع کیا ہے فاطمہ نام رکھنے. بتا دینا ایک الگ بات ہے, لیکن یہ آپ کا اعتراض نہیں بنتا کہ قادیانی مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے. یہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں قادیانی تو انسان پڑھنے کے باوجود بھول سکتا ہے. انسان پڑھنے کے باوجود بھول سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا جو آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی بات. بھائی بھول جانا اور بات ہے. اگر آپ کے خلیفہ صاحب کو یہ علم نہیں ہے, موٹی بات ہے کہ فاطمہ نام نہیں رکھنا. پھر الٹی بات کر رہے ہو آپ, علم نہیں ہے. او بھائی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری متعدد روایات احادیث پڑھی ہوں گی جو آپ کو ابھی یاد نہیں ہے, لیکن پڑھی ہے. بھائی نادر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو قرآن کے بارے میں کہتا ہے. نبی کریم کون سی کہی ہے یار؟ اللہ قرآن کے بارے میں نبی کو کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. ہاں وہ ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو اس کو بھولے گا نہیں. اس کا مطلب نبی بھولتا تھا. نبی بھول سکتا ہے, اس میں کیا ایسی بات ہے؟ نہیں یہ نبی تو نہیں نا آپ کے خلیفہ. نہیں اب بات نہیں بن رہی یار, مزہ نہیں آ رہا. عامر نذیر صاحب مزہ نہیں آ رہا. نہیں بات ختم ہو گئی ہے. بس جائیں عمر سے جا کے نا وہ سارے جو نیک نام لوگوں نے رکھے ہوئے نا, صالح رکھا ہوا ہے کئیوں نے. میرا ایک دوست تھا اس کا نام تھا صالح. بریرہ نام چینج کروائیں, جتنے نام ہے امت میں جا کے چینج کروائیں پہلے. اچھا دو باتیں کسی کو پتا تو ناظر بھائی آپ اپنا نمبر دے دیں ان کو. 2 باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. دے دیں آپ. ایک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. کلیئر ساری باتیں. آپ میری بات سن لیں, کلیئر ساری باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے کلیئر ساری باتیں ہو گئی. جائیں اب نمبر دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 2 باتیں جو میں کلیئر کر کے جا رہا ہوں اس کو ریپیٹ ہو آپ کو حق دکھانا تھا, وہ دکھا دیا ہے. کہ آپ نے وہ حدیث پیش نہیں کی جو وہاں آپ کو نا اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھوانی تھی جو آپ نے کبھی نہیں پڑھنی. حدیث آپ پیش نہیں کر سکے. میرا شکریہ ادا کرو یار, میں نے آپ کو حدیثیں پڑھوا دی تھی. نادر صاحب 2 باتیں جو 2 باتیں کلیئر ہوئی ہیں ان کو کلیئر ہو لینے دیں تاکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے محفوظ ہو جائے. کون سی بات ہے؟ تو آپ وہ حدیث نہیں پیش کر سکے جس کا آپ نے وہاں پر وعدہ کیا تھا. دوسرا آپ نے مانا کہ آپ کے خلیفہ صاحب کو بھی رکھے ہیں, بھول چک میں نام رکھے ہیں, مان کے بندہ, لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے وہ حدیثیں پیش نہیں کی. ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے مرزا صاحب کی تعلیم کا آپ کے خلیفہ صاحب کو پتہ نہیں تھا. اچھا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں. حسن کا جو نام ہے اس کا ایک مطلب ظاہری طور پہ خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اس کا ایک باطنی مطلب بھی ہے. اچھا یعنی کہ باطنی طور پہ خوبصورت, اور یقیناً یہی معنی ہوتا ہے حسن و احسان. بات کو ختم کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ 2 باتیں کلیئر ہیں. ایسے ہی ہے نا, ایک تو آپ حدیث نہیں پیش کر سکے, دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے خلیفہ صاحب کو مرزا صاحب کی بات کا پتہ نہیں تھا. سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے. نادر حدیث پیش نہ کرے, نادر ایوی ہاتھ نہیں ڈالتا. نادر صاحب یا تصدیق کر دیں یا تردید جس چیز کے بارے میں نادر کو پتہ نہ ہو, نادر ایوی پنگے نہیں لیتا, لیکن جب پنگے لیتا ہے پھر چیر پھاڑ کے آتا ہے. پھر یہ سب کو پتا ہے یہاں پر پورے ٹک ٹاک کو. میری بات سنیں نا, یہ میں آپ کو تقریباً 2017 سے چیر, میں نے آپ کو تقریباً عامر نذیر صاحب کو تقریباً 3 یا 4 دفعہ چیرا ہے. بڑا مزہ آتا ہے قسم خدا. آپ ایسا کریں کہ یہ باتیں جو میں نے 2 کہی ہیں ابھی آج کتنے آرام سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ یوٹیوب پہ چڑھ جائے گی. خاموشی کے ساتھ میں نے آپ کو چیرا ہے بالکل آرام سے. لگا لیتے ہیں کوئی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہے. یہ دونوں باتیں ایسے ہی ہیں نا. بالکل میں نے آپ کو آرام سے چیر دیا, بالکل چھوٹی سی چھری سے چیر دی. دیکھیں نا, مانے نا اپنے منہ سے, وہ غلط فہمی میں نام رکھ لیں تو ٹھیک ہے. غلط فہمی آپ سنیں گے میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 باتیں جو میں لے کر جا رہا ہوں کیا ایسے ہی ہیں کہ ایک تو آپ نے وہ حدیث پیش نہیں کی جو آپ نے کہی تھی, دوسرا آپ نے بتایا بخاری مسلم کا کہا تھا, میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں بخاری مسلم کا. بھائی بخاری مسلم میں کوئی چیز کھول کے دے دیں, وہ حدیث نہیں آپ نے دی کہ جس میں نبی پاک نے وہ منع کیا ہو, ایسا نام رکھنے سے منع کیا جس میں تعریفی کلمات پائے جاتے ہیں. یار اتنی میں کہتا ہوں کتے کی بھی ہو نا
تو کتا اب یہ پینٹ چھوڑ اب یہ دیتا ہے. اب آپ یہ کی بدتمیزی کرنے کی بجائے بار بار ہوتی ہے. آپ لوگ نا آپ ویسے اتارنا ہو تو اتار دیں، لیکن یہ گالیاں دے کے اتارنے میں کیا نہیں، میں فائدہ؟ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو حوالہ دکھا دیا، تشریف لے جاؤ بس. بات دوسرا یہ کہ آپ کے خلیفہ کو آپ کے مسیح موعود کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اوکے چلیں جی. یہ 2 باتیں اپلوڈ کر دیں گے چلیں یوٹیوب ٹھیک پہ ہے. کہ آپ کے خلیفہ کو نہیں پتا کہ آپ کے مسیح موعود کی کیا تعلیم ہے. وہ تو نا رسول بھی میں بھول بھی یہی جاتا کہتا ہے. وہ کہ تو میرا رسول نمبر بھی ان کو بھول دے دیں جاتا ہے. خلیفہ صاحب کو. وہ تو رسول بھی بھول جاتا ہے. وہ تو انسان ہے مجھے یار. پتا ہے بشر آپ کے ہوتا ہے مرزا انسان. صاحب کی نہیں کیا پڑھا ہوگا، تعلیم ہے، ہو مجھ سکتا سے پڑھا پوچھ ہوگا، لیا بھول گئے کریں. ہوں گے. او یار ہو سکتا ہے پڑھا ہو بھول گئے ہو، اس میں کیا ایسی بات ہے. مجھ سے پوچھ لیا کریں نا. میں جو خدمت کرنے کے سویرے 9 بجے کھولتا ہوں رات کے 9 بجے تک. آپ مجھے فون کر میری لیا بات سنیں، میرا شکریہ تو ادا کریں. میں نے آپ کو 3 حدیثیں پڑھائی ہیں ابھی. آپ نے شکریہ تو ادا وہ آپ حدیث نے جو آپ نے وہاں خود پر اپنے کہی ہے منہ وہ سے پیش مانا نہیں کہ آپ نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی تھی. یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے. جو کچھ آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا وہ حدیث، میری بات سنیں، جو کچھ آپ نے وہاں پر کہا تھا وہ ریکارڈنگ میں ساتھ اپلوڈ کر دوں گا. لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ نے کون سی حدیث پیش کی اور وہاں پر آپ نے کیا دعویٰ کیا. اچھا یہاں پر میرا موڈ نا ابھی ہلکا ہے. وہاں میں نے آپ کے ساتھ بہت کرنی تھی، یقین کریں. وہاں پر میں آپ کے ساتھ وہ کرنی تھی، وہ تو پھر عالم گلوچ پھر نہیں کرتے نا وہ وہاں سے. اس لیے جی صحیح بات. ابھی میں نے آپ کو کیسا چیرا ہے. عامر نذیر صاحب ویسے میرا شکریہ تو ادا کرو. میں نے آپ کو 3 حدیثیں پڑھوا دی. مجھے اجازت ہے کہ گالیاں دے کے او بھائی شکریہ تو ادا کر دو نا. میں نے آپ کو 3 حدیثیں آپ کے علم میں اضافہ کیا یار. آپ نے جو حدیثیں پیش کی ہیں وہ تینوں ایک ہی اچھا حدیث ہے. چلے ان کا تو شکریہ ادا کریں نا. بریرہ نام تو ختم کروائے نا. امت میں سے سالے نام تو ختم کرواؤ. وہاں پر بولتے وہ غلط فہمی میں لا علمی میں رکھ لیا ہے. تو اگر احمدی مسلمان لا علمی میں فاطمہ نام رکھ لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بندہ رکھ لے تو کچھ نہیں ہوتا. بندہ رکھ لے تو کچھ نہیں ہوتا. خلیفہ جو چندہ لیتا ہے نا، خلیفہ کو یہ غلطی کرنی چاہیے. اس میں آپ کو کون سے چمونے لڑتے ہیں؟ اور نادر صاحب خلیفہ کو نہیں کرنی چاہیے یہ غلطی، کیونکہ خلیفہ چل بھائی تیرا کام ہے اب بکواس کرنا. تجھے حق دکھا دیا. پہلے جا کر نا امت میں جتنے بھی ایسے نام ہیں جو کہ صالح نام ہے، نیک نام ہے، صالح ہو گیا، بریرہ ہو گیا. کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں تقی. لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں تقی. ہمارا ایک بندہ تھا، اس کو نام تھا شفیق تقی. وہ ہمارا دوست تھا. تقی اتقاء سے نکلا ہوا ہے، متقی سے نکلا. چینج کرو بھائی. کریم نام چینج کرو. کریم نام کرامت سے نکلا ہوا ہے نا، وہ بھی چینج کرو. اقبال بھی چینج کرو. شاعر مشرق اقبال کون سا اقبال ہوتا ہے جی؟ عزت ہے نا، وہ بھی چینج کرو. بڑے نیک نام ہے امت کے اندر تو سارے چینج کرو نا. وہاں پر بولتے جی وہ غفلت میں مسلمان آپ کے پاس بندہ آیا، آپ نے اتار دیا ہے. آپ بات کرتے اگر آپ کے پاس علم زیادہ تھا. بس ٹھیک ہے یار. اصل میں نا یہ ہماری نا 5-6 سال سے بلیک لسٹ میں تھا یہ. تو اب اس کو شوق تھا، کھجلی ہو رہی تھی کہ یار اس کو چیرا جائے. وہ چیر وہ تو کہہ رہے تھے نا اب اس کہ کو آرام خلیفہ رہے گا. صاحب یہ نے بلا رکھا، وجہ آپ نے آئندہ بولا ہی نہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آئندہ یہ حوالہ پیش نہیں کرے گا. یہ جو فاطمہ والا ہے نا یہ حوالہ آئندہ یہ پیش نہیں کرے گا. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ خلیفہ صاحب نے رکھا، میں اس لیے اعتراض کر رہا ہوں. کون سا خلیفہ؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا یار. خلیفہ انسان ہوتا ہے نا. دیکھو اللہ کے رسول بھی بھولتے تھے نا. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ایک منٹ سنو یار، دیکھو میری بات سنو. نبی نے کیا فرمایا؟ میری بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں حضور نے پڑھی ہوں گی یا سمجھی ہوں گی لوگوں سے. اس کا مطلب ہے آپ کے خلیفہ پر اگر کوئی ٹارچر کرتا ہے یا کوئی بات آتی ہے تو آپ رسولوں پر چلے جائیں گے. تو بالکل وہیں سے سنت لیتے ہیں نا، رسولوں سے لیتے ہیں نا. ہاں، آپ ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے. جی وہیں سے. نہیں برا بلا نہیں. ہم تو دیکھو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ رسول کی سنت فالو کرو. جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی یار میری بات سنو. جب رسول بھول سکتا ہے تو ہمارے خلیفہ صاحب نہیں بھول سکتے. اب آپ نے دیکھو میری بات سنو. آپ نے قرآن پڑھا ہے نا علی معظم؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، پہلے میرا یہی سوال ہے کا رسولوں اچھا میری بات سنو. آپ نے نا ایک منٹ ذرا، آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ اگر ایمان ہے تو ظاہری بات ہے آپ پر شک نہیں ہوگا ان پر. اچھا میری بات سن لو. آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ شک کرنا بنتا ہے. علی معظم صاحب ایک منٹ میری بات تو سنو. آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا یہ بتاؤ. نادر بھائی وہ تو نہیں آپ کے. اب آپ دیکھو میری بات سنو. میں آپ کو جو مسئلہ یہ سن لو میری بات سنو. جو آپ کو میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے، جیسے آپ نے قرآن پڑھا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ٹھیک ہے؟ اب اس کی اگلی آیت آپ کو یاد نہیں ہوگی لیکن آپ نے پڑھی ہوئی ہے کئی دفعہ.
یہ میں عامر نذیر صاحب کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ خلیفہ بھی ہمارے بشر ہیں، انسان ہے. پڑھا ہوگا مرزا صاحب کی کتابیں، وہ ظاہر سی بات ہے اتنا ضخیم لٹریچر ہے تو بندہ بھول جاتا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے. تو ہم یاد کروا دیں گے کہ حضور یہ حوالہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. وہ آگے سے ٹونٹ کر رہا تھا بندہ کہ مرزائیوں کو اب ہم نے روحانی خزائن پڑھوانی ہے، مرزائی تو کبھی کھولتے نہیں ہے روحانی خزائن. تو اس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ آپ بھی کبھی رسول پاک کی باتوں کو نہیں کھولتے. تو یہ میں نے ثابت کرنا تھا. یہ تینوں حدیثیں اس کے علم میں نہیں تھی، اپنے منہ سے مان کر گیا ہے وہ کہ میرے علم میں نہیں تھی. میں نے اس کو کہا ہے میرا شکریہ ادا کرو، تو وہ نہیں کر کے گیا. اتنا تو یہ ناشکرہ انسان ہے. طلب بھائی بات کریں ذرا. ہاں جی طلب بھائی. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی ساری کوششیں، ساری جو ہے نا صحیح جس کو کہتے ہیں کاوشیں، وہ صرف مرزا صاحب کے لٹریچر کے اوپر رد. شیطان کا کیا کام تھا؟ شیطان نے کہا تھا بھائی میرے بات سننا ایک منٹ، کیونکہ ہمارا اختلاف ہی آپ سے یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے، آپ مانتے ہو تو پھر ان پر ہی ہوگی نا یار. آپ جیسا بندہ مان بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے یار. نہ مانو بھائی اپنا، نہ مانو یار. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مانو؟ آپ کے ماننے سے کوئی جماعت کے اوپر چلی جائے گی یا آپ کے نہ ماننے سے جماعت نیچے چلی جائے گی؟ آدمی کے ماننے سے وہ علی موزم بھائی کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہوتی. سن لو میری بات. بھائی آپ تبلیغی اس لیے کرتے یار کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی دلائل کی. دلائل آپ نے سامنے رکھنے ہوتے ہیں. ابو جہل نے مانا نبی پاک کو؟ بھائی میرے ابو جہل نے نبی پاک کے ساتھ، پھر آپ امیہ بن خلف نے مانا، اکرمہ نے مانا. مجھے بتاؤ یہ کون سی بات ہے آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ ابو جہل سے نبی پاک نے مانا، یہ کون سی دلیلیں دے رہے ہیں؟ میرا مسئلہ یہ بھائی، میں نا اصل میں مسئلہ یہ بھائی کہ میں کوئی بھی بغیر تحقیق کے حوالے کے میں پنگا نہیں لیتا. جب میں لیتا ہوں تو پھر اس چیز کے اوپر نا آپ کے جو غیر احمدی جو کہہ لو کہ آپ کے مجاہد ہیں وہ ہم سے نہیں کھیل سکتے. ٹھیک ہے. ہماری ایک بہت ہی کہہ لو اس کو اچھی عادت ہے، گندی عادت کہہ لو، کہ جس چیز کا ہم پنگا لیتے ہیں تو پھر وہ پنگا پورا پہنچا کر آتے ہیں اینڈ تک. اسی ٹائم اوپر آ گیا تھا، آپ کے سامنے بات کر کے گیا، وہ بولتا ہے ابھی بھی مجھے وہ نہیں، وہ منہ سے اقرار کر کے گیا ہے کہ امت نے وہ بول کے گیا مجھے غلطی میں نام رکھے ہوئے، لا علمی میں غفلت میں. تو یار اعتراض، اگر امت اتنے نام، علی بھائی میری بات سن لو یار، علی بھائی میری بات سنو، اگر امت اتنے نام غفلت میں رکھ رہی ہے رسول پاک کی تعلیم کے خلاف، اتنے نام رکھ رہی ہے امت، تو یار اگر ایک نام احمدیوں نے رکھ لیا تو کیا اعتراض کی؟ کیا اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ حسد کرتے ہیں احمدی سے. پوری امت رسول پاک کی ہدایت کے خلاف نام رکھ رہی ہے. اگر احمدی رکھ لیں تو آپ ان کو جناب حوالے ان کے سامنے رکھو. امت رکھ لی ہے میرے بھائی. یہ خلیفہ صاحب کی بات کر رہا ہے نا. ایک منٹ ذرا میری بات سنو، ایک منٹ ذرا، ایک سن تو لو نا میری بات سنو. یہ خلیفہ صاحب کی بات کر رہا ہے نا، میری بات سنو. وہ پوری اس سے پہلے کی ویڈیو میں نہیں دیکھ سکا تھا، جب سے یہ بات شروع ہوئی تھی مجھے کسی نے بعد میں بھیجی ہے، میں بعد میں انٹر ہوا تھا. خلیفہ صاحب کی بات چنگیز خان نے کی تھی، وہ بعد میں آیا ہے. پہلے اس نے حوالہ دیا تھا اور اس وقت خلیفہ صاحب کی بات نہیں ہو رہی تھی. پہلے صرف یہ حوالہ دے رہا تھا کہ مرزا صاحب نے فاطمہ نام سے منع کیا ہے. وہ تو چنگیز خان نے آ کر یہ بات کر دی، ہاں جی ہمارے خلیفہ صاحب نے میری بیٹی کا پتہ نہیں کس کا نام رکھا. خلیفہ کی بات تو ایک ضمنی بحث تھی. اصل جو بحث تھی نا، جو کور جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ فاطمہ نام نہیں رکھنا. تو خلیفہ کی بات تو ابھی یہ بعد میں اٹھا رہا ہے. اس کو پتا ہے اب اس کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. خلیفہ کا کارڈ کھیل کے یا بات کو ادھر ادھر کر کے یہ گھمانا چاہتا تھا کوئی ریزن. تو جو دیکھیں نا، اب یہ مرزا صاحب کو چھوڑ کر خلیفہ کی طرف آ گیا. اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے اس کو جواب دے دیا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ صاحب نے مرزا صاحب کی مخالفت کی ہے. یار میں نے تو اس کا ایک منٹ ذرا، چنگیز خان بھائی آ گئے. چنگیز خان جی السلام علیکم نادر بھائی. وہ میں نے تصدیق کر لیا، وہ غلطی لگی تھی مجھے. میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی. مجھے یہی تھا کہ حضور کی طرف سے ہے، لیکن وہ غلط تھی میری جو تصدیق ہو گئی. جی ٹھیک ہے، میں اپنا معذرت کرتا ہوں. یہ جو کل بات ہوئی ہے نہیں وہ تو بالکل چلے. خلیفہ کو تو میری بات سنیں، میں تو یہاں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ غلطی میں یا لا علمی میں خلیفہ وقت نے نام رکھ بھی دیا ہے تو پھر بھی وہ قابل پکڑ نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کیا کہتا ہے
کہ جب علم آنے کے بعد تو اس غلطی کے پر قائم ظالموں میں سے ہوگا، علم آنے کے بعد، علم آنے سے پہلے نہیں۔ اگر خلیفہ صاحب کو، یار اتنا ضخیم لٹریچر ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، صرف 23 جلدیں تو روحانی خزائن کی ہیں، 86-87 کتابیں ہیں، پھر ملفوظات ہیں، پھر مکتوبات ہیں۔ یار اتنا لٹریچر عام بندہ پڑھ بھی لے 2-3 دفعہ تو پھر بھی انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا، کوئی فکرہ کوئی لائن نکل جاتی انسان کے ذہن سے۔ اور نادر بھائی اس کے اوپر آپ جناب طنز کرو کہ جی خلیفہ وقت کے علم میں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ یہ تو ہیومن کیپیسٹی، ایک منٹ ذرا چنگیز بھائی، ایک منٹ ذرا، یہ آپ ہیومن کیپیسٹی سے بڑھ کر آپ خلیفہ وقت سے توقع کر رہے ہو۔ بھائی وہ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کے 100 کام ہے، اتنا وہ مطالعہ کر بھی لے پھر بھی وہ چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتا، تو وہ کوئی خدا تھوڑی ہے۔ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آپ ابو جہل کی ہمیشہ مثال کیوں دیتے ہیں کہ ابو جہل نے نہیں مانا تھا؟ دیکھیں جب موقع بنے گا ابو جہل والا مثال تو دوں گا پھر میں آپ کو، کیونکہ ابو جہل کے سامنے جب ابو جہل والا موقع بنے گا تو مثال تو دینی پڑے گی نا، تو پھر فائدہ کیا ہے حقیقی نبی کو نہیں مانا، ہم غیر حقیقی غیر شرعی ذلی بروزی کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو مثال بنتی نہیں نا، تک نہیں بنتی ہے نا بھائی، ہم نے تو حقیقی کو مانا ہوا ہے۔ یار چلے میری بات سنیں آپ ابو لوگ، جہل کے سامنے کوئی ذلی بروزی غیر شرعی غیر حقیقی نبی تھا کیا؟ ایک منٹ ذرا نادر بھائی، اگر آپ 5 منٹ عامر نذیر سے یہ احادیث پہ اور قرآن پہ بات کر لیتے، اس نے کرنے نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتا ہے جی یار وہ احمدیوں کے ساتھ ہم نے نا چنگیز بھائی ایک منٹ ذرا، ہم نے یار بہت ان لوگوں سے باتیں کر کے پھر ہم نے ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہے۔ جب دیکھیں جو پکے کافر ہوتے ہیں نا، جن کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ آپ قادیانی ہیں، وہ سن تو لینا یار میری بات سن۔ پھر جب ہم نے ان کی یہ حالت دیکھی پھر ہم نے ان کو بلیک لسٹوں میں ڈالا ہے، اور یہ بلیک لسٹ بنانا یہ قرآن مجید کے بالکل عین مطابق ہے۔ وہ تو بامر مجبوری ابھی ایک بات سامنے آ گئی تھی جس کو اٹھا لی، لیکن ہم لوگ نارملی قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ بڑے قرآن مجید پہ عمل کرتے ہیں۔ جی چلیں کوئی بات۔ آپ نادر بھائی آپ نے صحیح کیا، جو اوپر اس کو لے کے اس کو احادیث بھی بتا دیں، اب اس کو آرام رہے گا، جیسے وہ اپنی براڈ کے اوپر ایسے ہی بد کلامی اور بد نظمی لگائی رکھتا ہے ہر وقت، تو ذرا اس کو آرام رہے گا، اب 2-4 دن نہیں آرام رہے گا، وہ پھر بھی کرتا رہے گا۔ جس کی فطرت نیک ہے نا وہ گند بکتا رہے گا، وہ فطرت نہیں بدلے گی، حالانکہ اتنا ذلیل ہو کے گیا یہاں سے، لیکن فطرت نہیں بدلے گی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اعتراض ہی نہیں بنتا تو پھر اس کے اندر کوٹ کے بھری ہے۔ چلے چھوڑیں اب یار۔ عباس صاحب میرا پرانا یار بیٹھا ہے کھڑا ہے، آپ نے ابھی تک نہیں بتایا مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بنے؟ یار وعدہ کیا تھا ہم نے کہ بتاؤں گا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے بنایا جی ان کو، اللہ نے، میں کون ہوتا ہوں بنانے والا؟ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، مجھے رافع صاحب بتائیں حضرت عیسیٰ ہو گئے فوت، تو وہ نزول مسیح والی حدیث کیسے پوری ہوگی؟ چلے آپ بتا دیں۔ نہیں تو فوت ہوا شخص دوبارہ آتا ہے کیا؟ یہ پھر بتائیں۔ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، نزول مسیح والی حدیث کیسے پوری ہوگی پھر؟ چلے بتائیں۔ فوت ہوا شخص دوبارہ کسی اور میں آتا ہے، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا اصول ہے۔ بتائیں مجھے، میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اب آپ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں واٹس ایپ کے زمانے سے۔ ہاں ٹھیک ہے چنگیز مجھے بھائی، بتائیں حضرت عیسیٰ ہو گئے فوت، اب نزول مسیح کی حدیث آپ کے خیال میں کیسے پوری؟ ہمارے نزدیک تو فوت نہیں ہوئے نا، ہمارے نزدیک تو فوت نہیں ہوئے نا۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے فوت ہو گئے ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، کہا ہے کہ وہ آسمان پر ہیں، تو بات ختم ہو گئی نا، دوبارہ آئے گا کہ کسی اور کی صورت؟ مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں زندہ مانتے؟ کیوں نہیں آپ مانتے؟ ہندو ہیں نا، آپ ہندو ہیں نا، کرشنا اس لیے مرزا صاحب بنا تھا نا۔ بتائیں رافع صاحب، بتائیں کیوں نہیں آپ ان کو وفات یافتہ مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ روح دوسرے میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں آپ اگر ہماری بات کا جواب نہیں دیں گے نا تو آپ کو نیچے اتار، جواب یہی ہے نا کہ آپ ہندو ہیں نا، ہندوؤں کا عقیدہ آپ بتائیں حضرت عیسیٰ کو آپ وفات یافتہ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن میں سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ چلیں عباس بھائی، عباس بھائی وہ سامنے، عباس بھائی رفیع صاحب کو نیچے اتار دیں بلا وجہ۔ ابو رفیع صاحب ایک منٹ ذرا، ابو رفیع صاحب ایک منٹ تھوڑا سا نا یار، وہ عباس بھائی وہ سامنے والے کو دیکھ کے تھوڑا سا بات کریں، وہ بیچارے وہ جی اپنی بات کرے، ایک ٹائم میں ایک بندہ بات کر لے، لیکن وہ اس طریقے سے کچ بحثی ہو رہی ہے۔ وہی ہے نا، یہ
جی رافع صاحب آپ مجھے بتائیں، رفیع صاحب آپ حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں، قرآن مجید میں ان کے لیے زندہ کا، پورے قرآن میں زندہ کا لفظ ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو زندہ کیوں مانتے ہیں؟ بتائیں کون سی قرآن پاک کی آیت ہے جس کے مطابق آپ ان کو زندہ مانتے ہیں؟ یہ بتائیں، قرآن کی آیت دیں۔ ہاں جی میوٹ کھولیں جناب، وہ بولتی بند ہو گئی کیا؟ میں سمجھ رہا تھا، میں بول رہا تھا، میں نے کہا کہ زندہ تو لفظ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ ہاں نہیں ہے تو آپ کے منہ سے یہ زندہ کا لفظ کیوں نکلا اگر قرآن میں نہیں ہے؟ کا لفظ ہے نا بھائی زندہ، عربی قرآن زندہ عربی میں کا ہے۔ لفظ اگر قرآن میں نہیں ہے تو آپ نے یہ لفظ کہاں سے پڑھا؟ تو زندہ لفظ نہیں مانتے، قرآن میں تو عربی ہے بھائی، یہ فارسی رفیع کا لفظ ہے، صاحب زندہ ہے، آپ اردو کا ہے۔ چلے عربی میں زندہ کے لیے عربی کا لفظ ہے حیون، ٹھیک ہو گیا؟ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا یہ لفظ دکھا دیں، آپ کہتے ہیں نا وہ زندہ ہیں، نہیں تو یہ قرآن زندہ میں تو آپ نے قرآن پاک میں کون سی آیت میں سے پڑھا؟ بتائیں وہ آیت قرآن میں دکھائیں تو مجھے آپ نے ہمیں یہ بھی دکھانا ہے کہ مرزا صاحب کا نام قرآن میں جناب۔ ابن مریم آپ میں ہے، تو وہ مرزا بات صاحب کریں جھوٹے جو ہیں۔ اب نہیں نا لفظ ملے گا، اب بھاگو، لفظ اب مرزا صاحب کی طرف کیا بھاگو، ہم مرزا ڈالیں صاحب کیا کے لفظ؟ پیچھے چھپو، تحریف عباس کریں بھائی صاحب کے یہ پیچھے قرآن کو چھپو نہیں اب نا آپ۔ مانتے، قرآن یہ کی قرآن آیت کو کی نہیں ہم مانتے۔ تعریف کریں گے کہ ہم لفظ ڈالیں ہم آپ اپنی نے طرف سے؟ اس بولا طرح مرزا حضرت صاحب نے عیسیٰ ڈالا۔ زندہ ہیں، یہ زندہ کا لفظ قرآن میں کیا ہے؟ ہاں یا مریم نا؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، بتائیں قرآن ہاں یا نا؟ یا کی یہ آیت کی رفیع صاحب تعریف کو کی مرزا اتار دیں صاحب نے۔ پلیز، ہم وہ کام کریں۔ رفیع صاحب کو اتار دیں پلیز، دس پرسن از جسٹ اے ویسٹیج، ہاں جس پرسن دوسروں یہ کا ہندوؤں کا موقع دیں۔ کتاب لے آئے، ہندوؤں کا عقیدہ پھر تو آپ پر جواب مسلمان دینا، یہ زندہ کا لفظ کہاں سے عباس بھائی پڑھا ایک آپ منٹ نے؟ ذرا، عباس بھائی دوبارہ ایک آ منٹ ذرا، جاتی ہے کسی اور میں۔ اس کو اتاریں یار یار رفیع، خدا کا خوف دفعہ ایک مارے۔ منٹ ذرا، مرزا عباس صاحب بھائی ایک کہتے ہیں منٹ۔ کہ ہندوؤں کا اصول ہے کہ دوبارہ اچھا روح آ ٹھیک ہے جائے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا ابو رفیع ٹھیک ہو گیا صاحب، جی، ٹھیک ہو گیا، چلو ابو رفیع صاحب تھوڑا اپنا، ابو رفیع صاحب ایک منٹ ذرا، ایک منٹ ذرا ابھی جائے نا، ایک منٹ جائے نا۔ شہنشاہ بھائی السلام علیکم، شہنشاہ بھائی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام جی، ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ جی شہنشاہ بھائی، میرے کو کوئی بات کرنی تھی بھائی نے، بھی آپ آئے تھے۔ جاب آ گئی تھی تو میں پھر جو ہے نا اتر گیا تھا، شاید آپ نے اتار دیا۔ چلے کوئی بات نہیں، نہیں میں نے نہیں اتارا شہنشاہ بھائی، میں نے آپ کو نہیں اتارا۔ اچھا جاب آ رہی، میں نے ابھی جاب جو ہے نا اس کو کیا۔ جی جی شہنشاہ بھائی میں نہیں اتارا۔ عامر نذیر صاحب کو یہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، ان سے آپ کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ بس وہ شہنشاہ بھائی ایسے ہی ہے، چکر وہ چلتا رہتا ہے۔ شہنشاہ بھائی آپ آئے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں، پچھلی باتوں کو چھوڑیں۔ ہاں ایک منٹ عباس بھائی، ایک منٹ کر لیتے ہیں جی۔ وہ اصل میں سوال کوئی نہیں ابھی فی الحال، ابھی میں صرف سن رہا ہوں جناب۔ وہ نا معاملات نہ چلتے رہتے ہیں، ہم تو ان کو سالوں سے جواب دے رہے ہیں، لیکن جواب دے بھی دیا جائے، اعتراض رفع بھی کر دیا جائے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اعتراض اڑا کے رکھنا ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اعتراض بنا رہے، بنتا نہیں ہے وہ اعتراض۔ جب آپ نے مین اعتراض یہ کیا، ایک چیز میں سوچتا ہوں کہ اس چیز کا جو ہے وہ اینڈ کیا ہوگا؟ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا گئی تھی یار؟ وہ ایک چیز میں سوچتا ہوں، آگے کیا؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ سلسلہ جو ہے یہ ایسا ہی چلتا رہے گا کہ جو آپ کی جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، جبکہ باقی جو سارے اہل سنت اہل حدیث ہیں اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں؟ تو یہ سلسلہ کہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کوئی تو ایسا کوئی ایسی کوئی حدیث ہوگی، کوئی وقت نبی پاک نے بتایا ہوگا جس وقت میں امام مہدی کا ظہور ہونا تھا۔ آواز کٹ گئی شہنشاہ بھائی، نادر صاحب میں امام مہدی کا ظہور ہونا تھا کیا؟ ایک منٹ ذرا، وہ سوال تو کمپلیٹ ہو جائے۔ شہنشاہ بھائی آپ کی آواز کٹ گئی، شاید سگنل ڈراپ ہو گئے۔ ان کا سوال امام مہدی کا ظہور ہونا تھا، اس کے آگے کیا کہا آپ؟ جی امام مہدی کا ظہور ہونا تھا، کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا ٹائم نبی پاک نے یا کسی چیز میں آپ کو ملتا ہے ایسا کہ کچھ کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کس وقت ہوگا؟ ہم انتظار کرتے رہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق آ چکے ہیں۔ عباس بھی بتا دیں، مختصر بتا دیں۔ جی آپ نے شہنشاہ صاحب بتایا ہے، پہلی تو آپ کی بات یہ تھی کہ کیا حضرت عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں وفات پا گئے، دوسرے کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ پہلی تو آپ نے بات یہ کی، جو پہلی کی وہ میں پہلے لوں گا۔ بات یہ ہے
کہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچائی کی دلیل پیش کی، یہودیوں نے ان کا انکار کیا، عیسائیوں نے ان کا انکار کیا، وہ آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ تقوی شعار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے، وہ ان لوگوں میں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آپ کو مانا، اب 1.5 ارب کے قریب